زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاروباری بصیرت تھی وہ کیسی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے مالی طور پہ کیسی قربانیاں دی؟ جی آپ کے چونکہ والد گرامی بھی تجارت کرتے تھے سیدہ کے، اور آپ کے شوہر بھی سابقہ کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور جو قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق ہے نا وہ تجارت میں 9 حصے ہے، باقی پروفیشنز میں 1 حصے ہے۔ ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے مسلمانوں کی کہ ہم تجارت کی طرف نہیں جاتے، ہم نوکریوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو سیدہ کو بڑا فہم تھا اس کا، کہتے ہیں کہ آپ کو اقتصاد کا، تجارت کا ایک نیچرل ٹینڈنسی تھی آپ کے اندر، شاید گھر میں گرومنگ ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ تجارت جب کرتی تھی آپ کے بڑے ایکسپیرینسز تھے، اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جو برآمدات اور درآمدات کے اصول تھے وہ بھی آپ کو پتہ تھے، اور پھر آپ اچھے ہیومن ریسورس کا بڑا خیال رکھتی تھی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈھونڈا نا، انہیں پتہ چلا۔ اچھا اس سے پہلے آپ کو یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ آپ کیونکہ وہ مزاربت کرتی تھیں، ابھی مفتی صاحب نے بتایا، اس میں ان کو شریک پھر کر لیتے تھیں نفع میں، تو اس میں پھر اس طرح ہو جاتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا پرنسپل اور ایجنٹ پرابلم، کہ اس میں وہ نفع کم دیتا تھا، تو پھر آپ جستجو میں رہتی ہیں، اور پھر رسول آپ کی کیونکہ جستجو ٹھیک تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر انہوں نے آپ کو دگنا منافع بھی لے کے دیا۔ اچھا پھر دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے اپنے ہی عزیز خزیمہ کو اور میسرہ کو، غلام کو بھیجا، یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کوئی فرنج بینیفٹس بھی تو دیں نا۔ یہ دیکھیں جو جدید ہمارے ماڈرن مینجمنٹ کے اصول ہیں، بزنس مینجمنٹ کے، آپ اس کو اپلائی کر رہی ہیں، اور فائدہ تو اتنا ہوا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا، کہ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ اسلام کے لیے جو فنڈنگ ہے نا وہ بی بی صاحبہ نے کی ہے، اسلام کی ساری فنڈنگ سیدہ خدیجہ نے کی، اور خود یہ حالت تھا کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے کرتے کو پیوند لگا رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدہ نیا کرتا لے لیتی، آپ نے کہا کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میری نظر میں ہر چیز ہیج ہے۔ تو آپ نے اسلام کو اچھا یہ بھی فائدہ پہنچایا، اس روحانی اور مورل سپورٹ بھی دی۔ مثلا کسی نے آ کے کہنا کہ جی فلاں تو مرتد ہو گیا، آپ نے فرمانا نہیں، مرتد نہیں ہوا، اس پہ ظلم اتنا ہوا ہے کہ بیچارے نے ڈر کے یہ بات کہہ دی ہے، وہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی مورل سپورٹ بھی دیتی ہیں۔ اچھا خوش ہوتی جب اسلام کا پودا، شجر اسلام بڑھتا پھیلتا، خوش ہوتی جب حضرت عمر فاروق کا، حضرت حمزہ کا پتہ چلا کہ اسلام لے ہیں، تو فرط مسرت سے آپ کے آنسو آ جاتے۔ سبحان اللہ۔